کہ ہوموسیکچولیٹی یعنی مرد کا مرد اور عورت کا عورت کے ساتھ سیکس کرنا اسلام کی روح سے، اسلام کے نظریے سے کیسا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ مرد کا مرد سے شہوت پوری کرنا، اس کو لواطت کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں ایک سنگین گناہ یعنی گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ یعنی اس کی دبر میں اپنا نفس داخل کرتا ہے، اس سے اپنی سیکچول ڈیزائر پوری کرتا ہے، جنسی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ نیچر کے خلاف اور انتہائی سنگین جرم ہے، جس کو قرآن میں واضح طور پر غلط اور گناہ کہا گیا ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ عورت کا عورت کے ساتھ سیکس کرنا کیا جائز ہے؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یا یہ کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک سنگین جرم ہے، گناہ ہے، بے حیائی ہے۔ اگرچہ عورت کا عورت کے ساتھ شہوت پوری کرنے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو داخل ہو، جس طرح مرد اپنا نفس داخل کرتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی عورت کے پاس، بلکہ عورت اورل سیکس یعنی منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے تسکین دیتی اور حاصل کرتی ہے، یا پھر ایسی مصنوعی چیزیں جو کہ مرد کے نفس کی طرح ہوتی ہیں، جس کو عام زبان میں سیکس ٹوائز یا ڈلڈوز کہا جاتا ہے، استعمال کرتی ہیں اور شرمگاہ میں داخل کرتی ہیں اور اس کے ذریعے دوسری عورت کو تسکین پہنچاتی ہیں۔ تو یاد رہے یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور سنگین جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بہرحال عورتوں کو بچنا چاہیے، کیونکہ مردوں میں تو یہ بے حیائی پہلے دور میں موجود تھی، جو کہ لوط علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم ایک دوسرے سے یہ بے حیائی کرتے تھے، اور مرد ایک دوسرے کی دبر میں نفس ڈال کر تسکین حاصل کرتے تھے۔ اس حد تک ان کو عورتوں کی شرمگاہ میں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا تھا جو وہ مردوں کی دبر میں دخل کر کے حاصل کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے ان کے بارے میں پڑھا ہے تو یہ بھی یاد ہوگا کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور پوری قوم کو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے اٹھا کر اوندھے منہ زمین پر پٹک دیا تھا۔ یوں لوط علیہ السلام کی ساری نافرمان قوم اس ناگہانی آفت یعنی عذاب سے دوچار ہوئی۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کا غصہ ہی تھا۔ یہ عمل اس قدر قبیح، غلیظ اور بے حیائی والا عمل ہے کہ اللہ پاک نے پوری بستی اور قوم کو اپنے عذاب اور غصے کی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یقیناً اس قبیح عمل سے بچنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں ذہن میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج کے ایڈوانس میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں عورتیں بھی ہوموسیکچولیٹی کی اسیر ہو گئی ہیں، اور یہ عمل اب عام ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی عادت والی عورتوں کو کبھی مرد تسکین نہیں پہنچا سکتا۔ ان کو کبھی بھی مرد کے ساتھ وہ لطف نہیں ملتا جو عورت کے ساتھ ملتا ہے، کیونکہ جو ڈلڈوز اور الیکٹرانک آلات کے استعمال کرتی ہیں وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا، کوئی سلیکون کا، اور ان میں وائبریٹرز بھی ہوتے ہیں جو بڑی تیزی سے شرمگاہ میں حرارت اور گرمی پیدا کرتے ہیں، اور وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں اور پرجوش ہو جاتی ہیں اور کئی بار اخراج کر لیتی ہیں اور فارغ ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی تسکین کبھی بھی مرد کے نفس سے حاصل نہیں ہو پاتی، کیونکہ مرد کا نفس اتنا سخت نہیں ہوتا جتنا وہ لکڑی اور پلاسٹک کے کھلونے سخت ہوتے ہیں، پر وہ تحریک جو وائبریٹر پیدا کرتا ہے وہ نہیں مل پاتی۔ تو ایسی عورتوں کو کبھی بھی اپنے مرد کے ساتھ تسکین اور سکون نہیں ملتی۔ وہ صرف ایسی عورتیں اور لڑکیاں تلاش کرتی ہیں جو ان کی تنہائی کی ساتھی بنیں اور ان کی شرمگاہ کو تسکین پہنچائیں۔ یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں اس سے بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ تو پاس رہیں، بچیں اس عمل سے۔ اگر کوئی جاننے والا ایسا کرتی یا کرتا ہے تو اس کو سمجھائیے، اس کو روکیے، اس کو ڈرائیے
کہ وہ اپنے اوپر اور اپنی آنے والی نسلوں پر کیا برا اثر ڈال رہے ہیں۔ نیچر کے قریب رہیے، جو چیز اللہ پاک نے جس کام کے لیے بنائی ہے اس کو استعمال کریں۔ غیر فطری اور ان نیچرل عمل معاشرے میں سنگین قسم کا بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اپنی میرڈ لائف، اپنے ازدواجی زندگی کو انجوائے کریں۔ میاں بیوی اپنے جسم سے ایک دوسرے کو خوش کریں، کیونکہ وہ اللہ پاک نے انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ان کی وہ چیزیں جو ساری دنیا سے چھپانی ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دکھانی ہوتی ہے، ان سے لطف اندوز ہو، نہ کہ ایسی چیزوں سے مزہ حاصل کریں جو کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو خراب کر دیں، برباد کر دیں اور آپ اپنا نام، مقام اور رتبہ کھو دیں۔ کئی لڑکیاں اس چکر میں اپنی زندگی خراب کر بیٹھی ہیں۔ شادی سے پہلے ان غیر ضروری آلات کو استعمال کر لیتی ہیں اور شہوت کی تسکین کی ان منزلوں کو عبور کر لیتی ہیں جو شادی کے 10 سال بعد ہونی چاہیے۔ پھر ان کو شادی میں مزہ نہیں آتا اور گھر تباہ ہوتے ہیں۔ تو ہومو سیکچولیٹی دونوں قسم کی، یعنی مردوں کی مردوں کے ساتھ اور عورتوں کی عورتوں کے ساتھ، دونوں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، بے حیائی ہے۔ ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کبھی عمل میں شامل ہیں، خدارا اس کام سے باز آ جائیے، رک جائیے، ورنہ چند منٹوں کے مزے کی خاطر آپ اپنی اگلی اور آخرت کی زندگی تباہ کر